नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कासिम इसहाक आज मैं एक ख़ास मकसद के लिए आपके सामने आया हूँ और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये एक माशाअल्लाह बहुत ही अहम काम के लिए बैठे हैं, और वो ये है कि हम तामीर इंसानियत के ज़ेर निगरानी, जो तामीर इंसानियत सोसाइटी है उसके ज़ेर निगरानी हम ऐसे लोगों को तालीम दे रहे हैं जो लोग तालीम से कई एतबार से दूर हैं, या ये है कि उनको ऐसा माहौल नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ मौलाना जसीमुद्दीन साहब नदवी से, जो माशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को इस इलाके में संभाल रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो मैं मौलाना से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मौलाना, जो ये आपकी जो तंजीम है, ये सोसाइटी है, इसका तारुफ़ आप कीजिए और हमें बताइए कि क्या है इसका अमल, क्या है और इसकी प्लानिंग क्या है आगे के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारी जो ये सोसाइटी है तामीर इंसानियत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये एक बहुत ही बड़ी एक तंजीम है ये, जिसके तहत में इस्लाही प्रोग्राम्स और तरबियती प्रोग्राम्स और इसी तरह से रिफाई कामों में भी ये तंजीम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गाहे बगाहे गरीब और मसाकीन और हाजतमंद और ज़रूरतमंद लोगों में किट्स और इसी तरह से पैसे वगैरह के भी डोनेशन करते हैं और भरपूर उसका ताउन करते रहती है। इसी कुछ ही साल पहले, यानी एक साल कबल, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन का मसला दरपेश था, तो उस टाइम में हमारी ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ोर शोर से ज़रूरतमंदों के दरमियान में पहुंची और काफ़ी मिक़दार में लोगों की ज़रूरतों को पाए तकमील तक पहुंचाई। तकरीबन हमारे इस हलके में हलका कुंटा, और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के तहत में कई हलके बनाए गए हैं। उनमें से एक हलका हमारा हलका कुंटा है, और एक हलका हकीमपेट है, और एक हलका इसी तरह से बनला घोड़ा है, और इसी तरह से एक हलका गोपनपल्ली भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़ोर शोर से काम चल रहा है, हलके वाइज काम हो रहे हैं। हम अपने हलका कुंडे की बात कर रहे हैं कि तकरीबन हमने हमारे इस सोसाइटी के तहत से जो काम किए, 350 लोगों में मुस्तकिल 1 माह तक उनके खाने पीने का और उनके राशन का बंदोबस्त कराया। और इसी तरह से जब इन लोगों को इलाज मुआलजा के लिए पैसों की ज़रूरत हुई, और जब ये लोग अपनी ज़रूरत को लेकर के सोसाइटी के पास आए, तो इसमें भी इन लोगों को बढ़ चढ़ कर के ताउन किया गया। और इसके अलावा और भी जो हाजतमंद और ज़रूरतमंद हजरात हमारे सोसाइटी से रुजू होते हैं, और हमें उस पर यकीन हो जाता है कि वाकई में ये ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, तो हमारे सोसाइटी वाले अफराद आपस में मशवरा कर ले करके उन बात को तहक़ीक़ कर ले करके उसकी ज़रूरतों को और उनकी हाजतों को भरपूर पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये तो रिफाई काम हमारी सोसाइटी के थ्रू से हो रहे हैं और अब तक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा काम, हाल में हम लोगों ने ये सोचा कि बाज़ हमारे दोस्त अहबाब मुसलमान भाई बंदे ऐसे हैं जो कभी मदरसे का शक्ल सूरत नहीं देखा, मदरसों में कभी इंट्री उनका नहीं हुआ, और घर के हालात की वजह से और उनकी जो दरपेश मसाइल होंगे उनकी वजह से वो मदरसों में नहीं जा सका, मकतबों में नहीं जा सका, दीन इदारों में वो अपना एडमिशन नहीं करा सका, जिसकी वजह से वो दीनी उलूम
حاصل نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی اسلامی جو علوم بیسک باتیں ہیں اسے بھی وہ محروم ہو گئے اور ان کو موقع نہیں ملے، وقت نہیں ملا۔ ایسے بہت سارے افراد ہمارے ذہنوں میں آ رہے تھے، تو ہماری ایک کوشش ہو رہی تھی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے کوئی ایک پروگرام ایسا سیٹ اپ کیا جائے، ان لوگوں سے ملا جائے اور ہم اپنے اکابرین سے بھی ملا جائے، اکابرین کے سامنے بات رکھی جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ بات اپنے اکابرین کے سامنے رکھی، تو ہمارے جو اکابرین ہیں، بڑے ذمہ داران ہیں، انہوں نے ہمیں اس کام کو کرنے کی اجازت بھی دیے اور سراہا بھی، اور کہا آپ اپنے حساب سے جہاں جہاں پہ جس اعتبار سے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ پروگرام کیجئے، ہمارا سپورٹ، ہمارا تعاون ہر طرح سے آپ کے ساتھ رہیں گا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینے سے یہ پروگرام ہم کنٹینیو چلا رہے ہیں، اور اس پروگرام سے کافی فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو۔ اس سے کافی فائدہ اس طور پر ہو رہا ہے کہ جب اسٹارٹنگ میں جب ہم یہ پروگرام شروع کر رہے تھے، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ان بھائی بندوں سے جو اپنے بیسک اسلامک باتیں ہیں وہ ہم نے پوچھا، جیسے سب سے پہلی بات طہارت کے سلسلے میں، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں ہم نے ایک بندے سے پوچھا، بھائی کہ آپ طہارت کیسے کرتے ہیں، طہارت کا طریقہ کیا ہے، ناپاک کیسے ہوتا ہے، یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں اس بات کو کہ وہ بندہ، وہ بھائی 35 سال کی عمر کا ہوں گا یا 36 ایئر سال کا ہوں گا، لیکن انہوں نے صاحب بولا، مولوی صاحب ہمارے کو جو ہے نا ناپاکی اور پاکی نہیں معلوم، ہمارے کو پاکی اور ناپاکی نہیں معلوم۔ اسی وقت میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں محنت کرنی چاہیے اور ہم کہاں محنت کر رہے ہیں؟ ہم وہیں پر محنت کر رہے ہیں جہاں پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں میں، مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور دینی مراکزوں میں خوب محنتیں ہو رہے، لیکن جہاں اس طرح کے ہمارے بھائی بندے جہاں پر اس کو دین کی تعلیم نہیں ملی یا اسلامی اس کو ایجوکیشن نہیں ملا، ایسے لوگوں میں ہم محنت بالکل طور پر نہیں کر رہے اور نہیں کوئی لوگ یہاں پر تصور کر رہے محنت کرنے کے لیے۔ تو اسی دن سے میں نے یہ عزم کر لیا کہ نہیں، اب میرے کو چل پھر کر کے معلوم کرنا ہے، محلے محلے جا کر کے، کہ اس طبقے کے لوگ کہاں کہاں پر کس تعداد میں اور کن حالتوں میں رہ رہے۔ ہم نے 2-3 لوگوں کی ایک گروپ بنا کر لے کر کے چکر لگائے ہم اپنے پورے کنٹا میں۔ تو اس طرح سے ہمیں تقریباً 6 سے 7 جگہ ایسے ملے جہاں کثیر تعداد میں ہمارے مزدور بھائی لوگ رہتے ہیں، جہاں کے ان لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ تو فی الوقت ان جگہوں میں سے 3 جگہوں کا انتخاب عمل میں لایا، اور الحمدللہ اس دن سے 3 جگہوں پر پابندی کے ساتھ ہے نا اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت بھی دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو عملی مشق بھی کرایا جا رہا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے ان حضرات کو، ان لوگوں کو ہے نا پاکی اور ناپاکی، طہارت کس طرح سے کیا جاتا ہے اور طہارت کس کو بولتے ہیں، پاکی کس کو بولتے ہیں، ناپاکی کس کو بولتے ہیں، صاف صفائی کس کو بولتے ہیں، اس طرح کے قرآن و حدیث کے روشنی میں 5-10 منٹ پہلے بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد غسل کے فرائض بتایا جاتا ہے، پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ان کو یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ ناپاک کن کن چیزوں سے ہوتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کپڑا غلیظ ہو گیا، کپڑا میلا ہو گیا، دھول چڑھ گیا کپڑے پہ، تو سوچتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ یہ صورت مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ان لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور بتائی گئی، اور الحمدللہ ان لوگوں کو یاد بھی دلایا گیا، اور یہ لوگ اب یاد بھی کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر وضو کے جو فرائض ہے وہ یاد دلائے گئے، انہوں نے وضو بتلایا، طریقہ بتلایا گیا، یہاں تک کہ عملی مشق کرایا گیا، وضو کر کے کیسے کیا جاتا ہے، ہم کیسے کر رہے ہیں، دیکھو آپ اسی طرح سے آپ کو وضو کرنا ہے، یہ طریقہ ہی بتلایا گیا۔ پھر اذکار نماز بھی ان لوگوں کو یاد دلایا گیا اور اس پر پریکٹس بھی کرایا گیا کہ نماز میں رکوع کس طرح سے کیے جاتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں،
اور سجدہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، یہ سارے کام فی الوقت ہم اپنے سوسائٹی کے زیر اہتمام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا واضح پیغام ہے، اور امید ہے کہ اس پیغام سے اور اس سوسائٹی سے امت کو فائدہ ہوگا، خاص طور سے ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو سکھایا ہے یہ پلان کب تک کا ہے، اور اس کو کب تک آپ جاری رکھیں گے، اور آگے کا کیا پلان ہے کہ آگے کیا ان کو قرآن بھی آپ سکھائیں گے یا صرف دینی مسائل تک ہی آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، سوال بہت پیارا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور لانگ تک لمبا لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہم قرآن تجوید کے ساتھ جو قرآن پڑھے جاتے ہیں، جس طرح سے امام صاحب مسجدوں میں نماز پڑھاتے وقت پڑھتے ہیں، بالکل تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور جو حرف جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے ادا کرنے کی جگہ کیا ہے، وہاں تک ان کو انشاءاللہ قرآن سکھایا جائیں گا، پڑھنے کے لیے بھی اور ان کو یاد دلانے کے لیے بھی انتظام اور ان پر محنتیں کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ناظرین، اسی بات پر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔